تھوڑی سی کم ہوئی ہیں مگر وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر ہم محنت کرتے ہیں اور دوبارہ توجہ دیتے ہیں تو مجھے امید ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سدرا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جمہوریت کے جو سفر ہے اس میں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, دوسری حکومت آتی ہے وہ چلی جاتی ہے. کنٹینیوٹی آف پالیسی ضرور ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اچھی پالیسی ہیں جسٹ فار دا سیک آف کہ ایک نئی حکومت آئی ہے ان کو ڈسکارڈ کر دے اور کہے کہ نہیں جی اب میری یہ پالیسی ہیں. اس سے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اور ایک انویسٹر جو ہے اور ایک بزنس مین وہ ایک لانگ ٹرم بیسس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 3 سال بعد حکومت اگر چینج ہو گئی تو نئی حکومت جو ہے. تو میری امید یہ ہے کہ جو اچھی پالیسیز حکومت کی تھیں اس کی کنٹینیوٹی رہے گی, کیونکہ کنٹینیوٹی جس کنٹری میں بھی رہی ہے اس کنٹری نے بہت ترقی کی ہے. I think اشتیاق صاحب you've hit the nail on the head over here when you talk about these things. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ کہیں مت جائے گا because after the break we are going to resume the discussion with a little sticky bit of a subject ہے because ہم نے دیکھا کہ کچھ value addition goods ہیں ہماری, leather garments ہیں جس میں شامل, carpets and rugs ہیں, اس کے علاوہ foot wear ہے. they're all primarily value addition. اور یہ جو ہمارا fiscal year ہے اس میں ان کی ایکسپورٹس گری ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں, how can we become more competitive in these areas, all that and more in today's Corporate Coffee. But right now it's time for a short break. And welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں Corporate Coffee کا Monday edition اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا اقبال. Here we are talking about the export competitiveness of Pakistan. لیکن اس سے پہلے ہمارا سیگمنٹ Corporate Bite. کارپوریٹ بائٹ میں آج ہمارے پاس خبر ہے اپنی نیبرنگ کنٹری کے حوالے سے. انڈیا ہیز ناؤ اگریڈ ٹو کٹ دا کسٹمز ڈیوٹی فار پاکستان. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اس حوالے سے کافی زیادہ بات چیت ہو رہی تھی کہ انسپائٹ آف آل دا فری ٹریڈ اگریمنٹس اینڈ آل دا کانفرنسز اینڈ نیگوشیشنز ہمارے پہ جو ٹیکس ڈیوٹیز تھی, جو کسٹمز ڈیوٹیز تھی وہ کافی ہائی تھی. اس کا میکسیمم تقریباً جاتا تھا 15% پہ, لیکن پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی کٹوتی ہوئی ہے, تقریباً 10% سے یہ لوور ہوا ہے. لیکن اس کو اوور آل امپلیمنٹیشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے, we'll keep you posted on that. Now coming back to the core issue, the export competitiveness, let's resume our discussion with Mirza Ishtiyaq Beg صاحب. جی سر یہاں ہم بات کر رہے تھے ویلیو ایڈیشن گڈس کی. پہلے فسکل ایئر میں ہمارے پاس فگر سامنے آئے ہیں ریلیٹنگ ٹو دا لیدر گڈس, کیونکہ اس میں ہمیشہ سے ہمارے یہاں مسئلے مسائل رہتے تھے, کیونکہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ویدر جیسا ہے جہاں پہ لیدر گارمنٹس کی ڈیمانڈ ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ویکس والی شین چاہتے ہیں, اس کی فنشنگ میں کچھ فرق ہوتا ہے جو پاکستانی پروڈکٹس میں کمی ہوتی ہے. کیا یہ وجہ تھی یا اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس گری ہیں؟ دیکھیے ایک تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا, نامنل فرق ضرور آیا, بٹ اسٹل پورے سال جب آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ نامنل فرق بھی کافی ایک ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. اور ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جو ہماری لاسٹ ایکسپورٹس تھیں کم سے کم 10 to 15% ہم ان ایکسپورٹس کو بڑھائیں, اور ہر فیلڈ میں ہونی چاہیے. اگر سپوز ان کیس لیدر میں کم ہوئی ہے تو ٹیکسٹائل اس کو کور اپ کریں, مگر اس بار ٹیکسٹائل بھی تھوڑی ڈپریس سچویشن رہی ہے. اور اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ کچھ تھوڑے سے ملکی حالات نے بھی اس میں پارٹ پلے کیا, اور ہمارے کچھ بائرس جو تھے وہ ٹلٹ ہوئے ٹورڈز ہماری نیبرنگ کنٹری انڈیا کی طرف. پھر ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جیسے آپ سنتی رہی ہوں گی وہ بڑھ گیا. اس کے بعد گیس کے جو پرائس تھے وہ بڑھ گئے, الیکٹریسٹی کے پرائسز بڑھ گئے, اور دنیا میں یہ جو سناریو آیا ہے جس میں آئل کے پرائسز بڑھے ہیں اس سے بھی ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس افیکٹ ہوئی ہے اور ہماری تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے. سر انفیکٹ اس پوائنٹ پہ میں دوبارہ آنا چاہوں گی کہ ہم انٹرنیشنل فیکٹرز کو میرے خیال میں کم تھوڑی سی اٹینشن دیتے ہیں, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو دا آئل پرائسز. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اسپیشلی ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ہوا ہے کہ ان کا انفلیشن ریٹ بھی بڑھا